اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المنطق المظفر میں ہم شروع کرنے جا رہے ہیں الباب الثالث جو ہے معرف کے بارے میں وتلحق به القسمہ اور اسی سے ملحق ہوتا ہے کیا تقسیم۔ یہاں پہ دیکھیے المقدمہ مقدمے کے طور پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں فی مطلب ما کے مطلب میں کہ ما کیا ہوتا ہے، ای کیا ہوتا ہے، حل کیا ہوتا ہے، و لما کیا ہوتا ہے۔ دیکھ لیں گے کیا ہے، خیال سے لما ہونا چاہیے کیونکہ سب سوال کے لیے ہے نا، لم سے کوئی سوال ہوتا نہیں ہے، صرف مطلب ما ای و حل و لم۔ کہہ رہے ہیں اذا اعترضت کا لفظۃ من ای لغۃ کانت، کہہ رہے ہیں جب آپ کو پیش کیا جائے کوئی لفظ چاہے وہ کسی بھی لینگویج کا ہو، فَهُنَا خَمْسُ مَرَاحِلٍ مُتَوَالِيَةٍ، تو یہاں پر 5 مرحلے مسلسل ہوتے ہیں۔ لا بد لك من اجتهازها لتحصیل المعرفتی، ضروری ہے انہیں عبور کرنا معرفت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اجتیاز کرنا یعنی عبور کرنا، پار کرنا۔ اسی لیے ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی گلاس بھرا ہوا رکھا جائے، کبھی کمپیوٹر پہ گر جائے گا پورا ستیاناش ہو جائے گا۔ یہ تو اجتیاز کے معنی کیا ہوں گے؟ عبور کرنا یعنی ان کو پار کرنا۔ لتحصیل المعرفہ 5 مراحل ہوں گے، جب بھی کوئی لفظ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا چاہے وہ کس لینگویج کا ہو تو ہمارا ذہن 5 مرحلوں سے گزرے گا تاکہ اس کے معنی کو ہم جان لیں۔ فی بعضها، کیوں مولانا؟ اس لیے کہ آپ لفظ تو جانتے ہیں لیکن لفظ کے معنی نہیں جانتے۔ کہنا فی بعضها یطلب العلم التصوری، کہہ رہے ان میں سے کچھ میں علم تصوری مطلوب ہوتا ہے۔ وفی بعضها الآخر العلم التصدیقی، اور کچھ میں کیا ہوتا ہے؟ علم تصدیقی مطلوب ہوتا ہے۔ اب کہنا ہے المرحلۃ الاولی، پہلا مرحلہ کیا ہے؟ تطلب فیہا تصور معنی اللفظ تصورا اجمالیا، کیا کرے مولانا؟ تطلب فیہا تصور معنی اللفظ تصورا اجمالیا، کہ اس میں مطلوب ہوتا ہے لفظ کا اجمالی تصور، اس میں مطلوب ہوتا ہے لفظ کا اجمالی تصور۔ فَتَسْأَلُ عَنْهُ سُؤَالًا لُغَوِيًّا صَرْفًا، تو پھر آپ اس کے بارے میں صرف اور صرف لغوی سوال کرتے ہیں۔
ٹھیک ہے. اذا لم تكن تدري لأي معنى من المعاني قد وضع. اذا لم تكن تدري لأي معنى من المعاني قد وضع، یعنی جب نہ جانتا ہو کہ وہ کس معانی کے لیے وضع کیا گیا ہے. یہاں سے دیکھیں مولانا کیا تھا، والجواب یقع بلفظ آخر، اور جواب واقع ہوتا ہے دوسرے لفظ سے، یدل ذلك على ذلك المعنى، جو دلالت کرتا ہے اسی معنی پر. کما اذا سألت عن معنى لفظ غضنفر، جیسا کہ آپ سوال کریں غضنفر کے معنی کے بارے میں، فیجاب اسد، تو اس کا جواب دیا جائے گا شیر. وعن معنى سمیدہ، اور کس کے بارے میں سوال کریں، سمیدہ کے معنی کے بارے میں، فیجاب سید، تو اس کا جواب دیا جائے گا سید. وہکذا یسمى مثل هذا الجواب، اور اسی طرح وہکذا، اور اس طرح کے دوسرے الفاظ کہ جو لفظ ہوتا ہے اور معنی، جیسے ہم نے کہا باب، باب مانے دروازہ، کہہ رہے ہیں یسمى مثل هذا الجواب التعریف اللفظی. صحیح ہے، اس طرح کا جواب کیا کہلاتا ہے، تعریف لفظی کہلاتا ہے. وقوامیس اللغات هي المتعهدة بالتعاريف اللفظیہ، اور جتنی بھی ڈکشنریاں ہیں ان سب وہ ساری پابند ہیں کس کی، تعریف لفظی کی. ڈکشنریوں میں کیا ہوتا ہے، لفظ ہوتا ہے اور اس کے دوسرے معنی ہوتا ہے، وہ بھی ایک لفظ ہوتا ہے جو اسی معنی پر کیا کرتا ہے، دلالت کرتا ہے. کہنا وَإِذَا تَصَوَّرْتَ مَعَ اللَّفْظِ إِجْمَالًا، جب آپ تصور کریں گے لفظ کے معنی کو اجمالی طور پر، فَضِعْتَ نَفْسِكَ إِلَىٰ الْمَرْحَلَةِ الثَّانِيَةِ، تو آپ اپنے آپ کو پہنچا دیں گے کہاں، دوسرے مرحلے میں. ٹھیک ہے. اور رہا مرحلہ مولانا المرحلہ الثانیہ، مثال کے طور پر آپ سے غضنفر پوچھا گیا، آپ کو معلوم ہے کہ غضنفر کے کوئی نہ کوئی معنی ہے، باب کے کوئی نہ کوئی معنی ہے، لیکن کس کو کیا معنی ہے یہ آپ کو نہیں معلوم، اور یہی معنی جاننے کے لیے آپ کسی سے پوچھتے ہیں یا ڈکشنری کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو وہاں جو معنی ملتا ہے وہ معنی کیا ہوتا ہے، تعریف لفظی ہوتا ہے، وہ لفظ کی تعریف.